یہ ہم نے گفتگو کی کہ سمجھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ اور حدیث کی مدد بھی ضروری. یہ عنوان یہ ذہن میں سلسلے وار اگر آپ مرتب کر لیں تو پوری گفتگو سمجھ میں آئے گی. آج میں نے وہی آیت مقدسہ تلاوت کی جو گزشتہ جمعے تلاوت کی. قبل اس کے کہ اس پر گفتگو ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ گزشتہ میں نے یہ عرض کیا تھا، قول رسول کو حدیث کہتے اور کبھی کبھی یعنی اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ قول صحابی کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور مطلق کلمے یا گفتگو پر بھی حدیث کا اطلاق ہے کہ اصطلاح شریعت میں جب حدیث کہیں گے تو اس سے مراد قول رسول ہی ہوگا. آخر میں ہم نے یہ عرض کیا کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے، بلکہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں. اس لیے ہمارے لیے ازبز حدیث مقدسہ بہت ہی ضروری. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک دین کا ماخذ 4 باتیں: قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. اس پر ہم کسی اور وقت گفتگو کریں. ہم نے گزشتہ میں یہ عرض کیا تھا کہ حدیث کیا ہے، اور آج اس سے ملتی ہوئی چیز کہ قول رسول کی اہمیت اور قول رسول کیا ہے. جو بات حضور نے ارشاد فرمائی ظاہر وہ قول رسول، اس کی اہمیت شریعت میں کیا ہے جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، پھر ہم آئندہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرتے. وما ينطق عن الهوى، جس کا مفہوم یہ ہے ہمارا حبیب جب گفتگو کرتا ہے، جب بولتا ہے تو اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحی، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی شامل نہ ہو یا اس کے وحی کے مطابق وہ گفتگو کرتا. گویا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ بظاہر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد. اس کو ذہن میں رکھیے. اب آئیے اس پر ہمارے دلائل. علماء نے حدیث کی کئی قسمیں بیان کی. وہ ایک فن حدیث کا مسئلہ طلبہ اور علماء کو پڑھایا جاتا ہے، خاصا نازک ہے، اور وہ جو اس فن کے ماہرین ہیں ظاہر وہی جانتے ہیں، عوام اس سے واقف نہیں. بظاہر فن حدیث میں جو حضور نے ارشاد فرمایا قول رسول یہ اہمیت ہے. کسی دوسرے شخص نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے کچھ ارشاد تو نہیں فرمایا، مگر یہ دیکھا کہ حضور کا عمل یہ تھا، کھانا کھانے کا طریقہ یہ تھا، پانی پینے کا طریقہ یہ تھا. بیان تو صحابی کر رہا مگر حضور کے افعال بیان کر رہا، اس لیے وہ بھی حدیث. حضور کیسے چلتے تھے، حضور کا چلنا بیان کر رہا، حالانکہ یہاں قول رسول نہیں لیکن وہ بھی حدیث. آپ حضور کے مقام کا اندازہ لگائیے کہ
ایک حدیث کی قسم ہے حدیث تقریری. حدیث تقریری کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے، کوئی بھی ہو، اور حضور علیہ السلام اگر خاموش ہو جائیں، منع نہ کریں، کچھ ارشاد نہ فرمائیں، سکوت کر لیں، تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے. کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ کام غلط ہوتا، وہ کام ناروا ہوتا، وہ کام ناجائز ہوتا، یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ حضور سکوت فرمائے، یہ نبوت کی شان ہی کے خلاف. اب اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 حدیثوں کا اور سہارا لیجیے. یہ تو مقام مصطفیٰ. حضور نے اپنے غلاموں کے لیے جو علماء ہیں، دین کا علم رکھتے، دین میں تفقہ رکھتے، ان کے لیے فرمایا کہ کوئی عالم دین بیٹھا، اس کی موجودگی میں کوئی آدمی دین کا مسئلہ غلط بیان کرے، قرآن کی آیت غلط پڑھے، حدیث کو غلط قرات کرے یا اس کا مفہوم غلط بتائے، دین کے خلاف کوئی بات کہے جو واضح، اگر وہ عالم اسے نہ ٹوکے، منع نہ کرے، تو ایسے عالم کے لیے حضور نے فرمایا یہ گونگا شیطان ہے. اگر نہ ٹوکے تو یہ کہا گیا کہ یہ گونگا شیطان. ایک بات. دوسری حدیث میں آئیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی برائی ہو اور وہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ بالجبر اس کو روکے کہ یہ غلط کام میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، یہ نہیں ہو سکے گا میرے سامنے. یہ ایمان کا پہلا درجہ. ہم اور آپ اسی دنیا میں رہتے، بسا اوقات ایسی گھڑی آ جاتی کہ ہم کسی خرابی برائی کو ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں رکھتے. مثلا مسلمان علاقوں میں شراب خانے کھل گئے تو کیا آپ ڈنڈا لے کر شراب خانے کے شیشے توڑیں گے یا جو پی کر کے نکلے اس کے سر میں ڈنڈا ماریں گے؟ ہمارے لیے تقریباً ناممکن، مجبوری. تو یہ تو پہلا درجہ. تو دوسرا درجہ حضور فرماتے ہیں یہ ہے کہ اگر برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو کیا کرو، زبان سے منع کر دو. کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کام غلط ہے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو مول نہ لو، زبان سے منع کر دو. اچھا، بسا اوقات آپ نے دیکھا کہ ہم اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ زبان سے منع کیا جائے. کچھ بھی فتنہ ہو جائے، سامنے والا آدمی غنڈا لفنگا ہے، وہ مارے گا، بےزتی کرے گا. اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر تیسرا ایمان کا درجہ یہ ہے جو آخری ہے مگر کمزور ترین، وہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانو کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، اس کام پر ہم دل سے لعنت بھیجتے اور یہ کام بہت ہی برا. یہ ایمان کا آخری درجہ. اور اگر کوئی برائی کو دل سے بھی برا نہ جانے تو اب سمجھ لیجیے کہ پھر وہ ایمان کے کسی درجے میں نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. جو چوتھا درجہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے. اور ہر مسلمان کو ربی کریم پہلے تو یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی توفیق، نہیں تو زبان سے کہنے کی توفیق، ورنہ ایمان کو بچانے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دل سے اسے برا جانے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب کتنا آسان ہو گیا سمجھنا کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے تو کیا حضور سے یہ توقع ہے کہ شان نبوت کے منافی نہیں کہ حضور خاموش ہو جائے؟ یہ شان نبوت کے منافی ہے کہ حضور خاموش ہو جائے. اس پر بھی حدیث سے ایک دلیل سماعت فرمائیے. حالانکہ واقعہ بڑا مختصر ہے. حضور کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے دسترخوان پر. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ آداب دسترخوان سے یہ بات ہے کہ آدمی اپنی رکابی میں سے کھائے.
اپنے جو سامنے ہے اس سے کھائے۔ مجھے بتائیے کسی اچھی دعوت میں آپ موجود ہوں، بڑے قرینے طریقے کے لوگ وہاں موجود ہوں، آپ ایک دو نوالے اپنی پلیٹ سے کھائیں اور دوسری برابر والی سے ایک نوالا لے لیں، ادھر والی سے ایک لے لیں، کھانے والے یہ کہیں گے کہ اس غریب کو لگتا ہے ہفتے بھر سے کھانا ملا نہیں۔ آداب دسترخوان کے منافی ہے، ٹھیک، لیکن یہ بتائیے کیا برابر والے سے کوئی ایک لقمہ لے لیا جائے تو کیا بہت بڑا ناجائز کام ہے؟ کوئی تعدیب ہے؟ شرن کسی قسم کی سرزنش کچھ نہیں، آداب دسترخوان کے خلاف۔ حضور کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے، ایک بچے نے آپ کی رکابی میں سے لقمہ لینے کی کوشش کی تو حضور نے بچے کو منع فرما دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، جو تمہارے سامنے کھانا اس سے کھاؤ، ہماری رکابی سے لے کر مت کھاؤ، کہ یہ گویا آداب دسترخوان کے منافی۔ جو نبی علیہ السلام اتنی ذریع سی بات کو نگرانی کرے اور بچے کو ٹوک دیں کہ دوسرے کی رکابی سے نہ کھاؤ، اپنی رکابی سے کھاؤ، تو وہ نبی کیا بہت بڑی بڑی غلط باتیں ہوں تو کیا برداشت کرے گا؟ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہو رہا ہو تو حضور کا خاموش رہنا بھی حدیث بن گیا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ حضور کا سکوت فرمانا بھی حدیث بن گیا۔ اب سنیے ایک بات اور کہ قول رسول کی اہمیت جو ہے وہ ذہن میں آ جائے۔ حضور ارشاد فرما رہے، یہ حدیث جب ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے تو قرآن کا معنی کیا ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے تو ہم میں آپ میں سے کسی نے اللہ کا قول سنا ہے؟ ہرگز نہیں سنا۔ جبریل امین لے کر آتے، حضور اسے یاد فرماتے اور صحابہ کرام میں لکھوا لیتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وحی ہے، وہ لکھ لیا جاتا۔ اب دیکھیے حضور فرما رہے کہ یہ اللہ کا کلام، وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ حضور خود فرما رہے وہ بھی لکھ لیا جاتا، اس لیے کہ یہ حضور کا کلام۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے کہ توحید کے مقدمے سے بیچ میں سے مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کرتے رہو، وہ توحید شیطانی ہے، وہ رحمانی توحید نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام یہ ہے، بولنے والے دو ہیں، خدا بھی ارشاد فرما رہا وہ قرآن ہے، حضور ارشاد فرما وہ حدیث ہے، بولنے والے دو ہیں مگر زبان ایک ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ بولنے والے تو ہیں دو مگر زبان ایک ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ مصطفیٰ بولے تو اپنی زبان سے، خدا بھی بولے تو مصطفیٰ کی زبان، اور پھر زبان ہی یہ تعین کر رہی ہے خدا کا کلام ہے، بغیر تردد کے لوگ اسے خدا کے کلام میں لکھ دیتے اور دیکھتے ہی مصطفیٰ کا کلام ہے تو اس کو حدیث میں لکھ لیتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب زبان اور دہن سے جو بات نکلے، خدا بھی اگر بولے تو حضور کی زبان سے، حضور بولے تو اپنی زبان۔ اب ایمان سے کہیے کہ اس تمہید اور مفہوم کو جاننے کے بعد اب حضور کے ارشاد میں خطا کا پہلو ہے؟ بولنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا قول رسول میں کوئی خطا ہو سکتی؟ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلے بس سمجھ لیجئے کہ وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اور اس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ یہ فرما کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے قول رسول کی اہمیت۔ اب ہم نے یہ تمہیدی طور پر ہی، اگرچہ تمہید لمبی ہو گئی، سمجھا دیا کہ قول رسول کی اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے عملاً احادیث مقدسہ کے میدان میں قول رسول کی اہمیت۔ پہلی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی کہ تم پر حج فرض ہو گیا۔ حضور نے جماعت صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، تم پر اللہ تبارک و تعالی نے حج فرض کر دیا۔ یہ جب جماعت صحابہ نے سنا تو سننے کے بعد عادت صحابہ کی یہ تھی
حضور سے سوالات کثرت سے نہیں کرتے، کثرت سے سوالات نہیں کیا کرتے، بہت خاموش رہتے، ضرورتاً بولتے۔ اس دن کوئی شخص جب حضور نے فرما تم پر حج فرض ہو گیا، کسی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ یہ پوچھ لیا کہ جو حج کا حکم آیا کیا یہ ہر سال کرنا پڑے گا؟ حضور نے سکوت فرمایا، ٹھہر گئے، تھوڑی دیر سکوت فرمانے کے بعد فرما وہ کون تھا جس نے یہ سوال کیا؟ کہا جی میں تھا سوال کیا۔ فرما سنو، اگر اس وقت میری زبان سے یہ نکل جاتا کہ ہاں تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، اور تم ہر سال حج کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ اب مسئلہ سن لو کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن جب تم نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا، اور اگر اس وقت میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ساری امت کا نماز فرض، جیسے سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے میں روزہ فرض ہو گیا، تو اسی طرح اب پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا اس وقت اگر ہاں فرما دیتے تو ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو لے لیجئے، ارب پتی کھرب پتی ہیں، کیا ہر سال حج کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔ کبھی بچوں کی شادی میں لگ جاتا، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، اور سے پیسے سے حج تھوڑی ہوتا، پیسہ ہی مت سمجھ لیجئے کہ حج کرے، توفیق کی بھی بات ممکن نہیں تھا ہر شخص کے لیے ہر سال حج کرنا۔ اس سے پتہ لگا کہ حضور اگر ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ایک بات اب آئیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن اور زبان سے کبھی کبھی ایسے کلمات نکل جاتے کہ صحابہ حیران ہو جاتے کہ یہ جو حضور نے فرمایا بظاہر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، بظاہر اس کے کوئی آثار نہیں، لیکن حضور کے دہن سے نکل گیا تو وہ بات ضرور ہوگی۔ ایک حدیث تو مشکاتی کی موجود جو بڑی مفصل ہے، لیکن ہم اس کا اقتباس کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے مال کا پہرا دے رہے تھے، ایک چور آ گیا، چور آنے کے بعد جب وہ زکوٰۃ کا مال چوری کر کے جانے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا میں تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں عیال دار ہوں، بال بچے دار ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب حضور کے دربار میں آئے تو حضور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بتانے سے پہلے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کیا قصہ تھا رات کے چور کا؟ اب پتہ لگ گیا کہ حضور پر راز تو منکشف ہو گیا۔ کہا حضور میں نے اسے پکڑ لیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے دربار میں لاؤں، مگر مجھے رحم آ گئی، میں نے چھوڑ دی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات پھر آئے گا، وہ رات پھر آئے گا۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ ہوا۔ اس میں ہمارے عنوان سے اتنا تعلق ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چاق چوبن بیٹھا اس کے انتظار میں، بظاہر ایک چور کو پکڑ لیا جائے کیا دوبارہ وہاں آئے گا؟ بظاہر تو ایسا نہیں، لیکن میں انتظار میں تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ میرے آقا کے دہن سے یہ نکلا تھا کہ وہ آئے گا، اس لیے میں جاگ کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ 3 دن ایسا ہوا۔ اب جو واقعہ ہے اس سے ہمارے عنوان کا تعلق نہیں، مگر وہ رات بھر اس لیے جاگتے رہے کہ وہ اس لیے آئے گا کہ چونکہ مصطفیٰ نے جو فرما دیا کہ وہ آئے گا، اور وہ 3 دن ایسا ہوا اور وہ آتا رہا۔ ایک لمبا قصہ۔ اور آئیے 2 واقعے، وقت کی نزاکت بھی ہوتی۔ حضور علیہ السلام فتح مکہ سے قبل مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گننے کے لائق، 40 کہہ لیجیے، 50 کہہ لیں، 60 کہہ لیں، چلیے 100 مان لیں، 200 مان لیں۔ ایک ایسا نبی کہ جو عالم کی ہدایت کے لیے آیا، اگر 100-200 بھی اس کے ماننے والے ہو گئے یہ تو بہت کم تعداد ہے۔
بہت کم تعداد لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں کہ یہ دین اتنا بڑھے گا، اتنا ابھرے گا کہ ساری دنیا پر اس کا غلبہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، وہ اس نور کی تکمیل فرمائے گا۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ اس کا کچھ حصہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلی نے مدارج نبوت میں لکھا، اور بھی کتابوں میں موجود، ان کی تلخیص ہم کرتے۔ حضور ایک مرتبہ بیت اللہ شریف گئے۔ اس وقت بیت اللہ شریف کے متولی یعنی زمانے جاہلیت میں جو کنجی بردار، ان کا نام تھا عثمان۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان نہیں، یہ حضرت عثمان ابن طلحہ، یہ اس کے متولی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نہیں حضور کیا دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ فرما عثمان کہاں ہے؟ عثمان ابن طلحہ حاضر، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کی کنجی دو۔ گویا میں کنجی کھول کر بیت اللہ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان ابن طلحہ جو متولی اور کنجی بردار، ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھے، ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں کنجی دے دوں اور وہ کنجی لے کر بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر کا وزٹ کریں، یہ ان کو گوارا نہیں۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں انکار کیا کہ حضور کو پسند نہیں آیا۔ سمجھ نہیں، میں آپ کو بیت اللہ کی کنجی نہیں دوں گا، انکار کر دیا۔ اب میں آپ سے پہلے بتا چکا کہ اس وقت حضور کے ماننے والوں کی تعداد انگلیوں پہ گننے کے لائق۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا جیسے اور آدمی کو میں منع کر دیتا ہوں، ان کو بھی میں نے منع کر دیا۔ حضور کے سامنے جب عثمان ابن طلحہ نے منع کیا، حضور کے دہن سے نکل گیا، عثمان ایک وقت آئے گا کہ میرا رب یہ کنجی مجھے دے گا، اور سن میں پھر جسے چاہوں گا عطا فرما دوں۔ عثمان ابن طلحہ اس کو مذاق سمجھ رہا تھا، ٹھٹا اور تمسخر سمجھ رہا تھا کہ وہ آدمی جس کے ماننے والے انگلیوں پر گننے کے وہ مکہ پر قبضہ کرے گا، مکہ کا بادشاہ بنے گا اور مجھ سے کنجی چھینے گا، یہ تو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، عقل کی حاشی میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ مگر حضور نے فرما دیا کہ میرا رب مجھے دے گا اور میں پھر جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ چلیے صاحب، مکہ کی پوری زندگی، اب اس کے بعد مکہ سے ہجرت کا معاملہ، حضور مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک پورا اسلامی معاشرہ استوار ہو گئے۔ ایک بہت تفصیل ہے جو گھنٹے چاہیے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ میں ایسے نکات تھے کہ اس نکات سے بظاہر صحابہ کرام کے فہم سے ورا تھا، مگر جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ معاملہ سمجھ میں نہیں آئے تو حضور نے فرمایا تم لوگ بے فکر رہو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ معاہدہ میں نے بہت کمزور کیا، سنو یہ بات فراموش مت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اسے فراموش مت کرنا کہ میں اللہ کا نبی، کوئی کام میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ وہ یا بظاہر تمہیں یہ صلح میں بہت کمزوریاں نظر آ رہی، مگر یہی اسلام کا غلبے کا سبب بنے گا۔ ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس میں میں آپ کے ذہن کو الجھانا نہیں چاہتا، اصل بات جو آپ کے ذہن میں بٹھانی کہیں وہ نہ رہ جائے۔ چلیے صاحب، مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت سمجھ لیجیے قائم ہو گئی۔ جنگ بدر، غزوہ بدر ہوا، اس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا۔ اب یہ چیزیں جب مکہ یہ خبریں پہنچتی رہیں تو عثمان ابن طلحہ کو اب خطرہ بڑھ گیا۔ اس نے کہا اوفو، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ نبی کا قبضہ مکے پر ہوگا، اور جو بات اس کے دہن سے نکلی شاید وہ ہو۔ اب اس کو فکر لگ گئی۔ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارشاد سے اپنے حبیب پر حرم میں قتل و غارت کو حلال کر دیا۔ حرم میں قتل کرنا زمانے جاہلیت میں بھی منع، اسلام میں بھی منع، لیکن اس دن
اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حرم میں قتل کو اپنے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال کر دیا. اور اس وقت دشمنوں کا جو احتساب ہوا، آپ فتح مکہ کی پوری تفصیل پڑھیے گا. آپ بعض ایسے دشمن تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم حرم میں گھسو، ایک تو وہ حرم لیکن عین بیت اللہ شریف میں بعض ایسے دشمن ہیں اگر وہ اپنے آپ کو کعبے کے غلاف میں لپیٹ بھی لیں تو مت چھوڑنا، انہیں قتل کر دینا. وہاں بھی انہیں قتل کرنا. بعض موذی ایسے تھے، اللہ نے حرم کو حلال کر دیا. حضور مکہ میں داخل ہوئے، قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، کافروں نے پوری طاقت لگا دی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت کی خبر پہلے ہی پیارے مصطفیٰ کو صلح حدیبیہ کے بعد ہی عطا فرما دی. سارے معاملات ہوئے. اللہ اکبر. جس کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا، جسے قتل کرنا تھا قتل کر دیا. اس لوگ جناب اس دن ہنگامی طور پہ لوگ آتے رہے، اسلام لاتے. بڑے بڑے دشمنوں نے، ابو سفیان جیسوں نے آن کر کے ایمان قبول کر لیا. ہندا برقع پہن کر کے آئی. کیا ہندا اسلام قبول کر لے تو آپ معاف کر دیں گے؟ یہ ہندا کہ تیرا اسلام بھی قبول، بس تو ہمارے سامنے مت آنا وغیرہ وغیرہ. سارے کام ہو گئے. پھر اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ اگر کسی فاتح کا کردار پڑھنا ہو تو حضور کا کردار پڑھیے. سارے کافروں کو جمع کیا اور فرما سنو، سیز فائر ہو گیا. آپ آج جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. لوگ کانپ رہے تھے دینت کی طریقے سے کہ جتنے دشمن ہیں سب کو پھانسی لگ جائے. نہیں، حضور نے فرما آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. لوگ پریشان تھے کہ ہم کیا جانے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور فرما وہ سلوک یہ ہے کہ میرے جتنے دشمن تھے میں نے سب کو معاف کر دیا. چلیے صاحب، یہ تو امور نمٹ گئے. اب نمٹنے کے بعد قصہ سنیے. حضور آئے اب بیت اللہ شریف. فرما بلاؤ عثمان ابن طلحہ کو. وہ کہا ہے ظاہر یہ ایمان تو نہیں لائے. عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا. اب عثمان ابن طلحہ جب آئے تو ذہن میں یہ تھا کہ اب تو پھانسی لگے گی، اب تو تلوار سے گردن پر لگے گی، سر بدن سے جدا ہو جائے، اس سے کم کا حکم تو ملے گا ہی نہیں. عثمان ابن طلحہ جب آئے ندامت سے سر جھکا ہوا تھا، شرم کی وجہ سے پیشانی شرابور تھی. اور آنے کے بعد حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا لاؤ بیت اللہ کی کنجی. عثمان ابن طلحہ نے بیت اللہ کی کنجی حضور کے ہاتھ میں دی. گردن شرم سے اٹھ نہیں رہی. حضور نے کنجی لے لی اس لیے کہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے. جو بات آج حضور نے 10 برس پہلے یا 5 برس پہلے یا 2 برس پہلے کہی اس کی تکمیل ہو جائے. اور کنجی لینے کے بعد دیکھا یہ سخت نادیم ہے، شرمسار. تو حضور نے فرما عثمان اٹھا اپنا سر. عثمان نے سر اٹھایا. فرما لے یہ کنجی تو ہی رکھ لے، یہ کنجی تو ہی رکھ لے. اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ حکومتیں زیر و زبر ہوتی رہیں. جانے آج کون تو کل کون، ایک پوری 14 سالہ 100 سالہ تاریخ دیکھیے. مگر آپ حیران ہوں گے کہ آج تک کنجی اسی خاندان میں ہے جسے مصطفیٰ نے عطا فرمائی. آج تک ان کا متولی وہی ہے. اب مجھے بتائیے بظاہر قول رسول کی تکمیل اگر آپ قرائن سے دیکھیں تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ جو بات حضور نے فرمائی ہے یہ اس پر گویا کس طریقے سے عمل ہوگا اور کیسے یہ بات پائے تکمیل کو پہنچے گی. مگر دنیا نے دیکھا جو حضور کے دہن سے نکلا وہ ہوا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ سنیے. حضور ہجرت فرما کر نکلے، غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد بڑے بڑے کھوج لگانے میں ناکام رہ گئے، بالکل ناکام رہ گئے. کوئی حضور کا پتہ لگا ہی نہیں پایا. مختصر 3 دن گزارنے کے بعد جب عرب اور ان کے جاسوس مخبر سب ٹھنڈے ہو گئے کہ 3 دن تو بہت کافی ہوتے ہیں آدمی کو تلاش کرنے. 100 سرخ اونٹوں کا انعام ملنے والا تھا اس شخص کو جو حضور کا کھوج لگا لے. یہ اس زمانے کا بہت بڑا انعام تھا.
اب تیسرے دن حضور نکلے. جب غار ثور سے نکلے تو ابو بکر صدیق ساتھ نکل کر چند 100 قدم کے فاصلے پر پہنچے. خدا کا کرنا دیکھیے کہ ایک جاسوس آ گیا. اس نے پتہ لگا لیا غار سے نکلنے کے بعد حضور کا پیچھا کرنے لگا. ذہن میں 100 اونٹ کا نقشہ حضور کا پیچھا کرنے لگا. حضور نے برجستہ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر, تفصیل اگر پڑھنی ہو تو مدار نبوت شیخ محقق کی پڑھی اور دوسری کتابوں میں, حضور نے برجستہ فرمایا کیا سراقہ ہے؟ واقعی وہ سراقہ تھا. جب دیکھا حضور نے فرمایا سراقہ کیا بات, 100 اونٹ حاصل کرنے آپ کو گرفتار کرنا, فرما سراقہ باز آ جا. باز آ ہونے کا نہیں, یہ 100 اونٹ تو بہت بڑا انعام ہوتا, فرما باز آ جا. سراقہ آگے بڑھا تو اب یہ دیکھیے یہ بھی حضور کے دہن کا کمال دیکھیے. فرما زمین پکڑ لے سراقہ. ارے زمین پر حکم دیا تو زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا. اب تو وہ گرتے گرتے بچا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, کیا زمین بھی پکڑتی؟ سخت پریشان. پھر اس کے بعد کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے. فرما زمین چھوڑ دے سراقہ. ایسی حکومت کہ زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا. اور بعض روایتوں میں کہ 3 مرتبے لپکا 100 اونٹ کے لالچ میں. پھر حضور نے فرما پکڑ لے زمین سراقہ. سراقہ کے زمین نے پھر پکڑ لیا. جب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی اور میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتا, جب سراقہ قریب آیا تو سراقہ سے فرمایا حضور نے بہت واقعات میں اقتباس فرمایا سراقہ وہ کیسا دن ہوگا, وہ کیسا وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ حیران رہ گیا. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گویا یہ کسرا کے کنگن یہ کیا معاملہ, یہ تو قابل فہم بات ہی نہیں. سراقہ باز آ گیا اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. بعض روایتوں میں ہے اس نے ایک نشانی والا تیر اپنے اس میں سے نکال کر دیا کہ یہ تیر رکھیے گا, آپ کوئی بھی دشمن نظر آئے آپ اس کو یہ تیر دکھا دیں گے تو یہ ہوگا کہ میں نے آپ کی اعانت کی ہے, کوئی راستے بھر آپ کو نہیں روکے گا. لیجیے صاحب یہ واقعہ ہے فتح مکہ کا, یعنی مکہ سے پہلے کا, جب حضور مکہ میں مدینہ منورہ جا رہے ہیں کہ وہ کیسا دن ہوگا, کیسا وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ میں سراقہ کے کنگن پہنا جائیں. ایک قول رسول کو ذہن میں رکھیے. چلیے صاحب حضور پہنچ گئے مدینہ منورہ میں, حکومت بن گئی, آپ وصال فرما گئے. صدیق اکبر گویا خلافت کے مسند پر متمکن ہوئے, ان کا دور گیا, مگر قول رسول کی تکمیل نہیں, وہ لوگ بھول بھال بھی گئے, بھول گئے لوگ اس معاملے. حضرت فاروق اعظم کی حکومت آئی. ایک عرصے کے بعد میں کسرا اور قیصرا کو حضرت فاروق اعظم نے پامال کر دیا. اب کیا ہوا, کسرا پر جب پیارے مصطفیٰ کے غلاموں نے یلغار کسرا کو پکڑا اور جناب کسرا کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے بڑے قیمتی جیسے بادشاہوں کا شیار, اس کے ہاتھ میں سے کنگن نکالے, سارے معاملات پر قبضہ کیا. ایک تشت میں ہیرے جواہرات اور وہ کنگن ہاتھ میں رکھ کر کہا جاؤ پہلے قاصد مدینہ منورہ جائے اور امیر المومنین کو بشارت دے دو کہ کسرا فتح ہو گیا. اور کسرا کو پکڑ کر ہم نے اس کے کنگن نکال کر اور ہیرے جواہرات آپ کو نظر کر دی. قاصد پہنچا حضرت عمر کے دربار, کہا حضور یہ ہدیہ, کسرا فتح ہو گیا, یہ آپ کے لیے ہدیہ. فرما قسم خدا کہ میں یہ مال قبول نہیں کروں گا. عمر کا اس میں کیا حصہ, فوراً اسے بیت المال میں جمع کرا دو جا کر. میں کہا حضور دیکھ تو لیجئے کیا ہے. اب جناب کشتی میں سارا سامان رکھا ہوا, فاروق اعظم نے اس کی نقاب کشائی کی, اوپر ہی کسرا کے کنگن تھے تو حدیث مصطفیٰ یاد آ گئی. تو لوگوں سراقہ کو بلاؤ, سراقہ کہاں. اب سراقہ کو ڈھونڈ کر لایا گیا, امیر المومنین نے تمہیں بلایا. امیر المومنین کی خدمت میں جب آئے سراقہ تو حضور نے فرما سراقہ لو یہ کنگن سونے کے تم اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ مصطفیٰ کے قول کی تکمیل ہو جائے, جو اتنے برس پہلے حضور نے فرما دیا تھا کہ سراقہ وہ کیسا سما ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے, وہ کیسا وقت ہوگا. یہ کنگن تم پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے اور دنیا
دنیا دیکھ لے کہ اتنے برس پہلے جو حضور نے ارشاد فرمایا اس قول کی تکمیل ہو گئی. سراقہ نے کنگن پہنے. آج کا دور ہوتا حضور کے مزاج شناس لوگ نہ ہوتے, محض توحید کا دم بھرنے والے ہوتے, جنہوں نے توحید کی تعریف یہ کی کہ مصطفیٰ سے اپنے رشتے کو توڑ کر توحید کے پیچھے لگ گئے. وہ کوئی آدمی بھی کہہ سکتا تھا یا امیر المومنین, اور ہر آدمی کو اظہار رائے کا مکمل اختیار اس زمانے میں, چاہے وہ بات کیسی ہو, کتنا ہی چھوٹا, کتنا ہی فقیر, کتنا ہی کمتر آدمی معاشرے کے درجے کا, ہر بات پر امیر المومنین کو روک سکتا. ایک شخص اٹھ کر یہ کہہ سکتا یا امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ایک قول تو آپ کو یاد ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنا جا, اور دوسرے قول کو تم نے فراموش کر دیا. کیا تمہیں یہ قول یاد نہیں آیا کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا؟ تو کیا یہ قول آپ بھول گئے اور آپ نے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا دیے اور آپ کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا؟ کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ صحابہ جانتے تھے وہ اگر قول رسول ہے یہ بھی تو قول رسول ہے کہ سراقہ تو اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے گا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ رب کریم نے اپنے پورے اس کارخانے میں اپنے پیارے مصطفیٰ کو وہ اختیار دیا جو حضور کے دھن سے نکلے وہ حرام ہے, جو حضور کے دھن سے نکلے وہی حلال ہے. بس یوں سمجھ لیجیے آخری بات کہ حضور کی ذات قانون ساز نہیں, ایک قانون داں نہیں کہ قانون جانتے. حضور علیہ السلام قانون داں بھی ہیں تو قانون ساز بھی ہیں کہ جو بات ذہن سے نکل جائے وہی مرضی مولا ہے, وہی گویا اللہ کی مرضی ہے اور وہی قانون اسلام ہے. اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قول رسول کی اہمیت کیا ہے. جو حدیث کو فراموش کر دے, قول رسول کو فراموش کر دے تو عزیزان گرامی وہ دنیا بھر کے گمراہوں میں سے ایک گمراہ ہے. رب کریم ایسی گمراہی سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.